کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، آپ نے ارشاد فرمائیے کہ ہم جو صدقہ کریں، خیر کو خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں؟ یعنی ہمارے خرچے کا حقدار زیادہ کون ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کو بیان کیا، اس کا جواب ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، ہم کہاں خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، اے محبوب آپ فرما دیجئے تم جو بھلائی کی چیز، اچھی چیز، حلال چیز خرچ کرنا چاہتے ہو، اس خرچے میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے اس کے بعد والے رشتہ دار۔ یعنی اللہ کے قرآن نے ہمارے حلال طیب کھانے کو، ہمارے رزق کو، ہماری دولت کو خرچ کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تو ہے حق اولاد، کہ ایک باپ پر، ماں باپ پر اللہ کی طرف سے، ہمارے دین کی طرف سے اولاد کے حوالے سے کیا حق وارد کیا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے جو حقدار ہیں وہ خرچے کے حوالے سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں جو زیادہ تعلق اور رشتہ بنتا ہے وہ انسان کا، اس کی اولاد کا ہے۔ ماں باپ کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بعد زیادہ خیرخواہی، زیادہ بھلائی، زیادہ تعاون اور خرچہ اپنی اولاد پر کرے۔ حق اکثر آپ سنتے ہیں یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے، یہ دوستوں کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ یاد رکھیں حق کس کو کہتے ہیں؟ فرد کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، یعنی ایک فرد پر دوسرے بھائی، دوسرے دوست، دوسرے تعلق عزیز کی طرف سے جو حقوق اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے اس پر لاگو کیے گئے ہیں، ان کی ادائیگی کا نام ہے حق۔ مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے، اب چھوٹا بھائی جو ہے اس پر اس کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی اسی طرح ریسپیکٹ کرے، عزت کرے جس طرح اس کا دین اس کو حکم دیتا ہے۔ جب وہ اس کو پوری طور پر بجا جائے گا جیسا کہ اللہ کا دین فرماتا ہے تو سمجھ لے وہ اپنے بڑے بھائی کا حق ادا کر چکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حق الوالد علی الولد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک والد پر اولاد کا حق یہ ہے یحسن اسمہ، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھیں۔ دوسرا حق وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اسے دین الہی، کتاب الہی کی تعلیم دے۔ وَيُوَزِّجُهُ إِذَا بَلَغَا، فرمایا جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا اچھی جگہ نکاح کر دے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے باپ پر، ماں باپ پر حق یہ ہے اس کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 2 اسے ادب سکھائے۔ نمبر 3 بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کرے۔ نمبر 4 تعلیم دلائے۔ نمبر 4 حسب استطاعت اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ اب سنیے گا ترتیب بات، اولاد کا پہلا حق اچھا نام رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کا نام نبیوں کے ناموں پر رکھو۔ ایک روایت میں کان یغیر الاسم القبیح، سرکار اسلام کے پاس جب کوئی بچہ حاضر ہوتا حضور اس کا نام پوچھتے، اگر اس کے نام میں کوئی خرابی ہوتی تو محبوب علیہ السلام اس کے نام کو بدل دیتے۔ یعنی آپ نے یہ بھی ترتیب دی کہ ناموں کی برکات بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔
ایک روایت میں ہے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ اپنے ناموں سے اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جائیں گے، فلہذا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو. ایک حدیث شریف ہے، اس میں بہت سارے مضمون ہیں. ایک مضمون تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے ناموں سے پکارا جائے گا. مثال کے طور پر کسی کا نام محمد شاہد ہے تو قیامت کے دن اسے محمد شاہد کہہ کے پکارا جائے گا. اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں وَآبَائِكُمْ، اپنے باپوں کے ناموں پر پکارے جائیں گے، یعنی شاہد بن ابراہیم، یعنی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. ایک مسئلہ اکثر گردش کرتا رہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. جب پوچھا جاتا ہے کیوں، جس کا بیٹا ہے باپ کا نام چلے گا تو ماں کے نام سے کیوں؟ لوگ دلائل دیتے کچے کچے کہ جی وہ پتہ نہیں وہ باپ اس کا ہے یا نہیں ہے، ماں تو پکی ہے، ہمارا دین سچا دین ہے، مشکوک دین نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ہر انصاف ہوگا، اور قیامت کے دن اگر یہی بات ہے تو پھر میرے محبوب کا وہ پیارا دین، وہ حسین دین تو اپنی جگہ رہ گیا کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنے باپوں کے نام سے پکارے جائیں گے. روایات میں یہ دونوں طرح کے طریقے ملتے ہیں. بعض علماء نے یہ روایت لکھی ہیں کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، مگر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر مضبوط دلائل قائم کیے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جیسا کہ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں موجود ہے. سرکار اسلام فرماتے ہیں نام اچھے رکھا کرو کہ قیامت کے دن تم اچھے ناموں سے بلائے جاؤ گے اور تمہارے اچھے باپوں کے اچھے ناموں سے بلایا جائے گا، فلہذا تم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو. اور ایک روایت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسموا باسماء الانبیاء، لوگوں اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھا کرو. سبحان اللہ. اس حدیث میں برکتیں دیکھیں، بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو. گویا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ درس عطا کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں محبوبوں کے نام بھی بڑے عزت والے ہوتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین وہ لوگ جن کے نبیوں کے نام پر نام ہوں گے، سبحان اللہ، جب اللہ رب العالمین اپنے کسی نبی کو پکارے گا یا ابراہیم، تو دنیا میں جتنے ابراہیم ہوں گے سارے اللہ کے عرش میں آ جائیں گے. یا موسیٰ، اب جس کا نام موسیٰ علیہ السلام کے نام پر نام ہوگا وہ سارے اللہ کے عرش میں آ جائیں گے. حتیٰ کہ ندا ہوگی این محمد، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن جتنے اللہ رب العالمین کی مخلوق میں محمد نام کے لوگ ہوں گے لبیک یا ربی، اے اللہ حاضر ہے. اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا، یا اللہ تو نے محمد کو پکارا، میرا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد ہے. اللہ اللہ یا اللہ تو نے بلایا ہم آ گئے. اللہ فرمائے گا میں نے بلایا، میرے محبوب کے نام پر تمہارا نام ہے، جاؤ تم کو میں نے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اپنے بچوں کا نام نبیوں کے ناموں پر رکھا کرو کہ قیامت کے دن ان ناموں کی برکت تو ملے گی، دنیا میں بھی نام کی برکت ملتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے نام کی برکت سے بچے کا نام محمد رکھا، صبح و شام اس بچے پر اور اس بچے کے گھر والوں پر رحمت اترے. صبح و شام. اب نام رکھنے کا طریقہ کیا؟ بیٹا پیدا ہو، حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں تمہارا کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں دو دو تین تین محمد، تمہارا کیا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا پہلا بیٹا ہو تو محمد نام رکھو، دوسرا ہوگا تو اس کا بھی محمد رکھو، تیسرا ہوگا تو اس کا بھی نام محمد رکھو. تمہارا جاتا ہی کیا کہ تمہارے گھر میں تین تین محمد. اب نام کیسے رکھا جائے گا؟ دراصل حقیقت میں ہمارے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو جیسے بیٹا پیدا اس کا نام رکھے محمد. اب عرف پہچان کے لیے رکھا گیا جناب شاہد.
پھر اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام بھی محمد پہچان کے لیے رکھا گیا، ظاہر نام دونوں کو محمد ہے، پکارنے کے لیے یہ کون سا محمد ہے، یہ شاہد ہے، یہ کون سا محمد ہے، یہ ظاہر ہے، تو نام دونوں کا محمد ہے، صرف پہچان رکھنے کے لیے ظاہد اور شاہد رکھا۔ جب بھی بچوں کا نام رکھے محمد رکھ کر عرف میں اس کا ظاہد رکھ لیں۔ اگر ابھی بھی کسی کا نام نہیں ہے تو علماء نے یہاں بھی لکھا ہے کہ وہ برکت لینے کے لیے اپنے بچوں کا نام بدل سکتا ہے کہ محمد لگا لے، اگر کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو آگے تبدیل کرانے میں تو ابھی سے بچوں کے نام محمد میں تبدیل کر لینے چاہیے کہ قیامت کے دن اس کی بڑی برکت ملے گی۔ اور پھر سبحان اللہ، حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، فرمایا عبدالحق اللہ نے تجھے بخش دیا۔ عرض کی مرشدی میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ حضور غوث پاک نے پوچھا عبدالحق تجھے کیسے بتا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے؟ عرض کی یا مرشدی مجھے معلوم ہے اللہ نے مجھے یوں بخشا کہ میرا نام محمد ہے۔ عبدالحق کو پہچان کے لیے تھا نا، محمد عبدالحق، اللہ نے مجھے محبوب کے نام کی عزت کی بدولت بخش دیا ہے۔ معلوم چلا جو اپنے بچوں کے نام عزت والے ناموں پر رکھتے ہیں وہ تقریب بھی ان کو ملتی ہے، عزت سے ملتی ہے، برکت یہ ملتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صبح و شام ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ روٹین ہی نہیں ہے، جدت پسند کی جاتی ہے، اداکاروں کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں، فلمی ایکٹروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا بچیوں کے نام پوچھتے ہیں، عجیب و غریب نام ہوتے بچیوں کے، بھئی نہ کسی صحابی کا صحابیہ کا ایسا نام ہے، نہ کسی ولیہ کا ایسا نام ہے، یہ نام نکالا تو کہاں سے نکالا؟ جب تحقیق کی جاتی ہے پتہ چلتا وہ امی نے رکھا ہے۔ اچھا امی نے یہ نام کہاں سے ڈھونڈا؟ وہ ڈرامے یا فلم میں آتا بس امی کو اچھا لگا بیٹی کا نام رکھ دیا۔ اب اس کی برکت کیا رہے گی؟ نعوذ باللہ۔ یقیناً وہ برکت گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام اللہ کے محبوب بندوں کے نام پر رکھنے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ولد له مولود، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، فرمایا فسمہ محمدا، بس میری محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھ لو۔ فرمایا انشاءاللہ وہ بچہ بھی اس کے ماں باپ دونوں تینوں جنت میں جائے گا، یعنی وہ محمد نام کا بھی جنت میں جائے گا، اور جنہوں نے میری محبت کی وجہ سے بچے کا نام محمد رکھا وہ ماں باپ بھی جنت میں جائے گا۔ اب یقیناً بچوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہی رکھیں جنہیں اپنے محبوب سے محبت ہوگی، جنہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے محبتیں ہوں گی، اور جب اس طرح محبتیں ہوں گی یقیناً وہ بچوں کی تربیت بھی الحمدللہ اعلیٰ معیار پر کریں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک والد کے لیے اس کی اولاد کے لیے بہترین تحفہ حدیث پاک میں ہے جسے سنن ترمذی نے نقل کیا، فرمایا ما نحل والدون ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، فرمایا اے لوگوں سن لو، ایک باپ کی طرف سے ان کی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ باپ اپنے بچوں کو ادب سکھائے۔ جو باپ اپنی اولاد کو ادب سکھاتا ہے سمجھ لے وہ اپنے بچوں کو بہترین تحفہ عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کی اخلاقی طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ کسی کی اولاد کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کتنے معیار کے ہیں، کتنی اخلاقی طبیعت والے ہیں۔ آپ گلیوں میں دیکھتے ہوں گے، آپ بازاروں میں دیکھتے ہوں گے، محلوں میں، اسکولوں میں، کالج، یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی طبیعت بتائے گا کہ ان کے ماں باپ کی طبیعت کیسی ہے۔ میرے ابن ایک ایسے اسلامی بھائی کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، ماحول کی برکت بھی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرایا، آج تو اسکول میں ادب ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے بخوبی واقف ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر حیات و شاید ان کا جنازہ ہو چکا ہے، رخصت ہو چکی ہے، مگر پھر بھی جن کی گھر سے تربیت اعلیٰ ہوتی ہے ان کی حیات کسی دور میں مرتی نہیں۔ چھٹی کلاس کا طالب علم ہے، اسکول میں میلاد شریف ہوا، میلاد شریف میں
وہ مدنی منا اسے نعت شریف دی گئی پڑھنے کے لیے. اب نعت دی گئی الطاف حسن حالی کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اب بچے کو جب نعت دی گئی، اب وہ سٹیج پر آ کر کہنے لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یعنی والا، وہ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ والا بولوں، وہ یوں پڑھتے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. جو جج تھا اس نے فیل کر دیا کہ اس نے کلام بگاڑ دیا. استاد صاحب جناب وہ ناراض ہو گئے. میری کلاس میں جو ہے اسکول میں ناک کٹ گئی، بے عزتی ہو گئی کہ بچے کو کلام ہی صحیح آتا نہیں تھا. اگلے دن پیریڈ میں استاد صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا سٹینڈ اپ، کھڑا ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا، بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ خاموش. اب استاد تو پہلے غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتاتا، اسٹک سے ڈنڈوں سے مارا. بتا سچ بتا، تیری کھال ادھیڑ دوں گا. بچے نے کچھ نہ بتایا، حتیٰ کہ استاد نے اور مارا کہ تو جب تک بتایا گا میں تجھے سزا دیتا رہوں گا. حتیٰ کہ وہ گھنٹی لگ گئی کہ آدھی چھٹی ہو گئی. بچے وہ خوشی میں بھاگے. اب یہ روتا ہوا مسجد کی طرف چلا گیا، وضو کیا، دگانا پڑھا، 2 نفل پڑھ کر پھر کلاس کا ٹائم اپنی کلاس میں آ گیا. استاد صاحب پھر غصے میں آگا، آج اسے اگلوا کروں. سٹینڈ اپ، بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا استاد صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استاد بڑا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی مار کھائی، تجھے نام آتا تھا؟ جی حضور آتا تھا. تو اتنی مار کھا لی؟ بیٹا قریب آ، تجھے میں نے اتنا مارا ہے، تو نے بتایا نہیں، اب کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ اللہ. آج اسکول کلاس میں بچہ اپنے باپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. دنیا میں اعلان کر رہا ہے جس کے ماں باپ ایسے ہوتے اولادیں بھی ایسی ہوتی. بیٹا تجھے پتا تھا؟ ہاں حضور پتا تھا. تو بتایا کہ اتنا میں نے تجھے مارا. کہنے کو استاد صاحب اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور مجھے میرے باپ نے سکھایا جب تم بے وضو ہو حضور کا نام نہیں لیتے. ابھی میں نے جا کر وضو کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، میں با وضو تھا، میں اپنے حضور کا نام بتا رہا. تربیتوں کا اثر تو دیکھیں. جب باپ ایسی تربیت دینے والا ہے تو بیٹا کیسا بنے. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما نحیا والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ادب سکھائے. اب ہم کیا ادب سکھائیں؟ اپنی اولاد کے سامنے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اپنی اولاد کے سامنے وہ کر ڈالتے ہیں کہ جو کرنے والا نہیں ہوتا. وہ باپ، وہ والدین جو اپنی اولاد کے سامنے گانا سنتے ہیں، ایمان سے بتاؤ ان کی اولاد کا اثر کیسا ہوگا. وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے سامنے ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، جی ہاں خبرنامہ ہی دیکھتے ہیں، اولاد پر اثر پڑے گا. بچہ بھی تو دیکھے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. روایتیں پڑھ کر دیکھیں، جیسے جیسے والدین کرتے تھے ویسا ویسا ہوتا تھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک شخص نے شادی کی. شادی کے بعد اس کے گھر میں جو آئی، اس نے گھر کے اندر پابندیاں لگانا شروع کر دی. حتیٰ کہ بوڑھا باپ تھا کہ اس کو میرے اس کمرے سے نکال، اس کو اوپر کی جگہ دے دی جائے. اب بوڑھے باپ کو اوپر کی جگہ دے دی گئی. کھانے میں جناب عام سب چیز پکا کر دے دی جاتی، گھر کا کوئی خاص برتن نہ دیا جاتا. ایک عام سی پلاسٹک کی پلیٹ میں کھانا دیا جاتا اور وہی رکھ دیا جاتا. وقت گزرتا رہا، بچہ کچھ بڑا ہوا اور معاملات کو دیکھتا رہا. باپ کا انتقال ہو گیا، اس بوڑھے کا انتقال ہوا. جب گھر کی صفائی ہونے لگی تو اس بچے نے دوڑ کر اس پلیٹ کو اٹھایا. باپ نے کہا بیٹا ہٹ ہٹ، اس کو چھوڑ، ہٹا، اس کو کیوں اٹھاتا ہے؟ نہ ابا جی، آپ نے اپنے ابا کو اس میں کھانا دیا تھا نا، میں نے تو دیکھا ہے کہ ابا کو اس میں کھانا دینا چاہیے. اب میں اس کو سنبھال کر رکھوں گا، جب آپ اس اسٹیج پر جاؤ گے میں آپ کو کھانا دوں گا. جو ماں باپ کرتے ہیں اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے.
کوئی مانے یا نہ مانے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ ادب سکھا کر. اب ادب کیا مانے؟ ادب میں یہ بات ہے اسے ظلم کی تعریف سکھاؤ کہ بیٹا ظلم کیا ہوتا ہے، اسے زیادتیوں کے بارے میں بتاؤ، اسے صبر کے بارے میں بتاؤ، اسے نماز کے بارے میں بتاؤ، اسے تلاوت کے بارے میں بتاؤ. کل ہمارا بچہ کسی عالم سے پوچھتا ہے، باپ بھی سکھاتا. آج بوڑھوں کو ہم نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے، بابا جی وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ وہ جی ہوم ورک اتنا ٹیچر نے دیا تھا، میرا بیٹا لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے. آج ہوم ورک کو ترجیح دی جاتی ہے، نماز کو ترجیح نہیں دی جاتی. آج ہمارا بچہ ہوم ورک کتنا کرتا ہے، اس کو خبر نہیں ظلم کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے زیادتیاں کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے جھوٹ کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے حرص کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے لالچ کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے تکبر کیا ہے. یعنی یہ وہ باتیں جو میرے آقا نے فرمایا ایک باپ کی طرف سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائے. اب ادب میں یہ سب کچھ آئے گا، اسے تمام حقوق سکھائے جائے کہ ایک باپ کا حقوق کیا ہوتے ہیں، ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، چچا کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھوپھا کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ماموں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، دادا کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ رشتہ دادا میں دادا لگتا ہے، یہ رشتے میں ماموں لگتا ہے، یہ رشتے میں چچا لگتا ہے، یہ رشتے میں پھوپھی لگتی ہے، یہ رشتے میں فلاں لگتا ہے، یہ رشتے میں فلاں لگتی ہے. یہ ادب کے دائرے میں آتا ہے. اب ایک وہ بچہ جس نے کل بڑھ کر تاریخ میں جناب قوم کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، ہم اسے اسی عمر میں جناب مرجھا کر رکھ دیتے ہیں. وہ بڑا ہو کر پھر وہ اپنے حقوق پر لڑتا ہے. میں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، میرا باپ تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا تھا، میرا باپ تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا تھا، مجھے بھی مارتا تھا، میری والدہ کو مارتا تھا. اس لیے حضور کا یہ ارشاد بڑا جامع ارشاد ہے. ارشاد فرمایا کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اس ادب میں ان کو تربیت دو کہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے حقوق کو بھی پہچانے. اب ایمان سے بتائیں ہم میں سے شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو باقاعدہ گھر میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بٹھا کر اللہ کے حقوق سکھائے، اسے حقوق بتائے کہ یہ اللہ کے حق ہیں، یہ بندوں کے حق ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا ترک کر دی ہے. یہی وجہ ہے جب جناب اولاد خرابیوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، غلطیوں کی طرف مائل ہوتی ہے، ہم جناب شکوے کرتے ہیں میرا بیٹا یوں کرتا ہے، میرے بچے یوں کرتے ہیں، میری اولاد یوں کرتی ہے. حالانکہ ہم نے ان کا حق مارا ہے، ان کو یہ سکھایا نہیں تھا، ادب دیا نہیں تھا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کتاب کی تعلیم دو. اب کتاب کون سی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. اب ہمارے ہاں ایک دستور ہے، کالجز، یونیورسٹی، اسکولوں کا تعلیم کا نظام ہے، دلوانا چاہیے، اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، مگر اس بات پر بالکل غور رکھنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھا کرو کہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے، پڑھنے میں اس کو کیا پڑھایا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے اس تعلیم کی آڑ میں ہمارے بچے سے مذہب چھین لیا جائے، ہمارے بچے سے ادب چھین لیا جائے، ہمارے بچے سے اخلاق چھین لیا جائے، ہمارے بچے سے اخلاق چھین لیا جائے، ادب کے تمام تقاضے اس کے بالکل معدوم ہو جائے. جب ہم اس پر کڑی نظر رکھیں گے انشاءاللہ یہ مروجہ تعلیم جو ہے یہ بھی ہمارے بچوں کے لیے ادب میں ہی انشاءاللہ شامل ہوگی. تیسرا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا اسلامی طریقے سے اچھی جگہ نکاح کرو. اب یہاں بھی ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بیٹے کا نکاح وہاں کرنا ہے جہاں آنے والی جو ہے وہ اچھی خاصی مالیت اور دولت لے کر، یا بیٹی وہاں دینی ہے جہاں کوئی دولت مند ہو. یعنی یہ ہمارا رواج دیکھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے 3 وجوہ پر نکاح کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں وہ 3 وجہ یہ کہ نسب دیکھا جاتا ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، اور اس کا تقوی و دینداری دیکھی جاتی ہے. فرمایا حسب نسب اس کی تو
کوئی اوقات نہیں، تم حسب نسب کی جگہ اس کی دینداری کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح، فرمایا دنیا بالکل قلیل ہے، اس دنیا میں خیر کی اگر کوئی تمہارے لیے چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دنیا میں اگر کسی نے جنت کا روح اور جنت کی نعمت کو ملاحظہ کرنا ہو تو وہ اسے دیکھے کہ جس کی بیوی نیک ہو، کہ جس کی بیوی نیک ہے، وہ سمجھ لے اللہ نے جنت کی حور کا روح اسے دنیا میں عطا کیا ہے۔ حضرت شیخ کرمانی بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے عزت والے، عظمت والے، مگر ان کے ہاں یہ معیار تھا جب بھی اپنے بچوں کی وہ شادیاں کرتے تھے وہ اسلام کو، مذہب کو، تقوی کو سامنے رکھتے تھے۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ اللہ زہد و تقوی بھی ان کا ورثے میں ملا ہوا تھا، اور ان کی ایک بیٹی نہایت پارسا، حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی اور تقوی بھی باکمال ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے رشتے آتے مگر شیخ کرمانی انکار کر دیتے کہ میری بیٹی جس طرح تقوی کی مالکہ ہے، تقوی رکھتی ہے، میں اس کے لیے کوئی تقوی والا لڑکا ڈھونڈوں گا۔ حتیٰ کہ ایک وزیر کی طرف سے رشتہ آیا، شیخ کرمانی نے ایک ہفتے کی مہلت مانگی، کہا کہ میں اگلے ہفتے آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اس ہفتے شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسجد مسجد، گاؤں گاؤں دیکھ رہے ہیں کسی نیک متقی نوجوان کی تلاشتے ایک مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نیک متقی پرہیزگار نوجوان، پیشانی سے نور چھلکتا ہے، تقوی کی تصویر بنا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ قریب جا کر پوچھا اے شخص، اے نوجوان، تو کہاں سے آیا ہے؟ جناب میں مسافر ہوں۔ فرمایا کیا تم نکاح کرو گے؟ حضور غریب ہوں، غریب الوطن ہوں، اور میرا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھ جیسے غریب مسافر بے یار و مددگار کو کون رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا نوجوان کیا ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتی ہے اور روزہ دار ہے، راتوں میں عبادت کرتی ہے، صبح روزہ رکھتی ہے، قرآن کی حافظہ ہے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت جی میں تو غریب ہوں، ایک شاہی خاندان کے گھر والی بیٹی، ان کی لڑکی مجھ جیسے لاوارث غریب لڑکے سے شادی کاہے نہ کرے گی؟ انہوں نے کہا میں تیرا بیاہ اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ نکاح ہو گیا۔ اگلے دن شیخ کرمانی کی بیٹی جب اس نوجوان کے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا الگ سے رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا سرائی میں۔ اس لڑکی نے اس نوجوان سے پوچھا سرتاج یہ روٹی کیسی ہے؟ کہا کہ وہ افطار کے لیے رکھ دی تھی کہ جب افطار کا وقت آئے گا اسے بھگو کر کھا لوں گا۔ چیخ نکل گئی کہ تو جھوٹا ہے، تو اس معیار پر نہیں اترا جس معیار کا وہ شیخ کرمانی میرے بابا کہتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے یہ نوجوان اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اسے اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، جو صرف روٹی کل کے لیے رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہاں اگر تو چاہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں، یا تو اس روٹی کو اپنے پاس رکھ یا مجھے اپنے پاس رکھ۔ علماء کہتے ہیں وہ نوجوان اٹھا، اس نے وہ روٹی اٹھائی اور صدقہ کر دی۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں واللہ میں آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ پایا کہ میری بیٹی تقوی کی زیادہ مالک ہے یا وہ لڑکا تقوی کا زیادہ مالک ہے۔ میں آج تک اس بات کی ششو پہنتے ہوں کہ میری بیٹی بھی متقی ہے، وہ لڑکا بھی متقی ہے۔ یعنی یہ گفتگو کرنے کا مقصد کہ اللہ والوں کا انداز دیکھیں چوائس کرنے کا، کہ بچوں کے لیے جبکہ شاہی خاندان چاہتے تو بڑے بڑے شہزادوں کا رشتہ لے سکتے تھے، بڑے بڑے وزیروں کا رشتہ لے سکتے تھے، یہ صرف درس دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اپنی بچی کی شادی ایسے کے ساتھ کر دے جو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، ایک الگ معیار ہے۔ صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ تقوی کو دیکھا کرتے تھے، اسلام کو دیکھا کرتے تھے، مذہب کو دیکھا کرتے تھے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول کیا کرتا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی اس بات پر، فرمایا اے لوگوں سن لو، جب اللہ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے اس وقت اللہ تمہارے گھروں میں فرشتوں کو اتارتا ہے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے
سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی پوری جماعت اس گھر میں اتارتا ہے اور فرشتے آ کر کہتے ہیں گھر والوں مبارک ہو، اللہ نے کمزور وجود سے کمزور وجود کو ظاہر کیا ہے. یعنی کمزور وجود سے ایک لڑکی بیٹی پیدا ہوئی، کمزور وجود کو ظاہر کیا. سن لو جو ان کی اچھی کفالت کرے گا قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا اس کا یہ انگلی اس انگلی کے قریب ہے. پھر فرمایا جس کے ہاتھ بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہاں تو بیٹی پیدا ہوئی اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج رہا. پھر فرمایا جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص فرشتہ اس کے گھر میں اتارتا ہے اور وہ مخصوص فرشتہ آ کر اس لڑکے اس بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے. بوسہ دے کر کہتا مبارک ہو، اس کا اچھا نام رکھا، اچھی تربیت بھی کرنا، جو اس کی اچھی تربیت بھی کرے گا قیامت کے دن محبوب کی شفاعت اسے رسے گی. اب بچوں کی ولادت پر اتنی نعمتیں اتر رہی ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ جس گھر میں بچی کی ولادت ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کی بارات اترتی ہے. اب جس گھر میں فرشتوں کی بارات اتر رہی ہے یہ اس بات کا اعلان ہے یہ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے اور فرشتوں کی بارات اتری ہے. حدیثیں بھری پڑی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کافی بیٹیاں اللہ پاک نے عطا کر دی، اب اس کی تربیت پھر ان کی شادی کے حوالے سے آزمایا جاتا ہے، رشتوں کے حوالے سے آزمایا جاتا ہے، تحقیق کے حوالے سے پسند کے حوالے سے آزمایا جاتا ہے، بیماریوں سے حوالے سے آزمایا جاتا ہے، کپڑے وغیرہ دیگر چیزوں کے حوالے سے آزمایا جاتا ہے. فرمایا جو بچوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور یہ بھی آزمائش ہوتی ہے یار اس کے گھر تو بچیاں ہی بچیاں ہیں. لوگ بولتے رہتے ہیں کہ جناب اس کی بیٹا ہے ہی نہیں، اس کا تو نام ہی ختم ہو گیا، اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، توہین کرتے ہیں. فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کی اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں، یہ بیٹیاں اسے جہنم میں نہیں جانے دیں. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹیوں کی اچھی کفالت کی. اب اچھی کفالت یہ نہیں ہے کہ جناب اس کو خوب کھلایا پلایا، خوب آزادی دے دی، خوب دولت کے اوپر انبار ڈال دیے، خوب فراوانی عطا کر دی. اچھی تربیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. موٹی سی بات یعنی ان کی اسلامی تربیت کی، اس اصول کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی جن اصولوں پر اللہ کے حبیب نے ان کو تعلیم عطا کی ہے، اس طریقے پر اپنے بچوں کی تربیت کرتا رہا. فرمایا قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں ان کو قیامت کی صفوں میں ڈھونڈ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. اگر یہاں محنت ہے وہ اجر بھی اعلیٰ ہے، یہاں محنت ہے تو اجر بھی اعلیٰ ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ہم بیٹی نہ بھی ہو تو کسی کی گود میں لے لے، کسی کی گود میں لے کر اس کی اچھی تربیت کرے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم قیامت کے دن میں اسے قیامت کی صفوں میں ڈھونڈوں گا اور اسے ڈھونڈ کر اسے شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا. غور کریں کہ اولاد اللہ رب العالمین دے رہا ہے، ہم اسے پال رہے ہیں. ہر کوئی پالنا، کافر بھی پالتا ہے، مسلمان بھی پالتا ہے، بے دین بھی بچوں کو پالتے ہیں، ایک دیندار بھی بچوں کو پالتا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں بے دین اور دیندار کے بچوں کے پالنے میں فرق ہونا چاہیے. ایک مذہب والا، دین والا، اسلام والا، اللہ کے محبوب کا امتی، اس کا انداز الگ ہونا چاہیے. ایک غیر مسلم اس کا انداز الگ ہونا چاہیے. آج ہمارے انداز سمجھ نہیں آتے کہ آیا ہمارا گھر کا ماحول اسلامی ہے یا نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہم ان کو ایسی ایسی باتیں سکھاتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں. میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ تو عرض کر رہا ہوں. ہم اپنے بچوں کو وہ انداز سکھا جاتے ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. جبکہ وہ اعلیٰ لوگ ہوا کرتے تھے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کو اعلیٰ مقام عطا کرتا. میں اکثر اپنے خطبوں میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کسی کی اولاد تھے.
چھوٹی سی عمر ابھی سمجھ بوجھ آئی، ماں نے تربیت دینا شروع کر دی. سبحان اللہ. پہلی درسگاہ سے تربیت ملی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھایا، اس کی تعلیم و تربیت دی، حتیٰ کہ کلمے کے راز حضور غوث اعظم کو سکھائے، اللہ کے حقوق بتائے. اللہ کے حقوق میں پہلا حق نماز کی تلقین. اب حضور غوث اعظم نے پہلی مرتبہ نماز کا نام ماں سے سنا. امی نماز نماز نماز. جی بیٹا یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کی بندگی کرے، اس کی بندگی سے بندہ بنتا ہے. اچھا ماں تو میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کچھ ملے گا؟ بیٹا نماز میرے رب کی پڑھنا میرا اللہ کھانا کھلائے گا. یعنی یہ عقیدہ بھی بنایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کبھی ٹھوکریں نہیں کھاتے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھوکے نہیں مرتے، اللہ عز و جل کی بندگی کرنے والے رب کے کرم سے پلتے رہتے ہیں. اللہ اسے زمانے کی ٹھوکر میں نہیں ڈالتا، غیب سے مدد کرتا ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ کھانا پکا کے رکھ دیتی، آپ کو وضو سکھایا، تربیت دی، مصلی بچھا، بیٹا جیسے میں پڑھوں تو بھی پڑھ. سلام پھیرا. امی کھانا فرمایا بیٹا اس مقام پر ہے. دوڑ کر دیکھا تو کھانا وہاں پر موجود تھا، کھائے اور بڑے خوش ہوئے کہ واہ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کھانا کھلاتا ہے. یعنی عقیدہ بن گیا نا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اللہ اللہ کرتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے. نہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اسے پالتا بھی ہے، اسے زمانے کی ٹھوکروں سے بچاتا ہے. وقت گزرتا رہا. حضور غوث اعظم چھوٹی سی عمر، کم و بیش آپ کی عمر مبارک 5 برس کی. 5 برس کی عمر. اب خود ہی اندازہ لگائے آپ کا اور ہمارا 10 سال کا بچہ، اسے منہ دھونا نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسے عظیم ماں باپ تھے کہ جن کا 5 سال کا بچہ غوث اعظم بنا. یہ تربیت ماں کا اثر تھا. محدثین نے لکھا ہے، عارفین فرما گئے اللہ کی قسم غوث اعظم کو جو نور چھلکتا تھا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. جی ہاں، اللہ کی طرف سے وہ ولی اللہ تو تھے، چنے ہوئے تھے، مگر ماں کی تربیت نے اور نکھار کر زمانے میں چمکایا تھا. یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ وقت گزرتے گزرتے اماں کو بخار آیا، اماں جان نے کھانا نہیں پکایا. حضور غوث اعظم کی بنی عادت 5 سال کی عمر مصلی بچھایا، اللہ اکبر جناب نماز پڑھی، جناب سلام پھر کر دوڑ دوڑ کھانا کھایا. ماں رو پڑی، بیٹے کو بلا، بیٹا وہ تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا نا؟ نماز پڑھ لی. ہاں ماں میں نے نماز پڑھی ہے. ہاں کھانا بھی کھایا. بیٹا کھانا کھایا. ہاں ماں تیرے رب کی قسم آج جو کھانا کھایا وہ بڑا ہی لذیذ تھا. ماں نے کہا بیٹا تو سچ سچا ہے، کل جو میں نے پکایا تھا، پرسوں بھی میں نے پکایا تھا، آج تیری عبادت میرے رب کو بھلی لگ گئی. آج تیری ماں بیمار ہے، کھانا نہیں پکا سکی، آج کا کھانا اللہ نے جنت سے بھیجا. یہ تربیتوں کا اثر تھا. جب ماں تربیت ایسی کرتی تھی تو داد بھی عرش الہی سے آیا کرتی تھی. آج ماں باپ نے وہ تربیت ختم کر دی، وہ جناب انداز ختم کر دیے تو بچے کو جناب کیا کیا نیمو نچوڑ کر جناب کو بولے مجھے آم کا شربت چاہیے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے جناب والا. ہم نیمو نچوڑیں گے تو جناب وہ کھٹا پانی آئے گا، کبھی مٹھاس نہیں آ سکتی. اگر بچوں سے سرور لینا ہے تو قرآن کی لوریاں دینی پڑے گی. بچوں سے سرور لینا ہے تو انہیں حدیث رسول کا نور دینا پڑے گا. ان کی گھٹی میں، ان کی تربیت میں مصطفیٰ کا نور ڈالا جائے گا. پھر خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں، وہ بچہ جو کلاس میں کھڑا ہے، استاد صاحب میں اپنے نبی کے نام میں تو بے وضو تھا اور بے وضو حضور کا نام لوں میرا عشق قبول ہی نہیں. یہ تربیتوں کا اثر تھا کہ بچہ، حالانکہ بے وضو اگر کوئی نام لے تو گناہگار بھی نہیں. بے وضو اگر کوئی نام لیتا ہے تو گناہگار بھی نہیں. وہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اکثر وہ ایاز کے بیٹے کو بڑی محبت سے بلاتے تھے، بڑی محبت سے بلاتے تھے. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. بلاتے تھے بیٹا محمد قریبا، بیٹا محمد قریبا. ایک دن کوئی کام کے حوالے سے بلا، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. اب بیٹے نے جا کر ایاز سے کہا بابا آج لگتا ہے حضور ناراض. پہلے تو مجھے بڑے پیار سے بلاتے تھے، آج مجھے کہتے ایاز کے لڑکے ادھر آ. ایاز قریب کے حضور کے بچے سے غلطی ہوئی ہے. کہا ایاز ایسی تو کوئی بات نہیں، تیرا بیٹا بڑا اچھا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. سرکار آپ کو اکثر پہلے پکارا کرتے تھے نام لے کے، آج آپ نے ایاز کا بیٹا کہا ایاز کیسے باتیں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تیرے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہوں. بس وہ آج میرا وضو نہیں تھا، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے.
آج میرا وضو نہیں تھا، میرا عشق گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں بے وضو محمد پکاروں، اسی لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کے بولا۔ تو یہ تربیتوں کا اثر ہے، جب بچوں کو ہم یہ تربیت دیں گے اللہ اکبر، پھر وہ دن دور نہیں، ہمارا بیٹا بھی انشاءاللہ محمد بن قاسم کی طرح دین کا شہدائی بنے گا، جناب محمود غزنوی کی طرح دین کا شہدائی بنے گا، ایاز کی طرح دین کا شہدائی بنے گا۔ جب ہمارے عالم یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بابا جی اٹھتے ہی نہیں ہیں، بچہ دیکھتا ساری رات ابا نے تو فلم دیکھی ہے، 3-4 گھنٹے تو ابا نے جناب وہ کمپیوٹر پہ گزار دیے، 3-4 گھنٹے تو نیٹ پر گزار دیے، 3-4 گھنٹے امی نے بھی جناب نیٹ پر گزار دیے۔ اب بیٹا دیکھتا رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، تربیت ہو رہی ہے اس کی۔ اب وہ ماں، وہ باپ جو رات کو اٹھ کر مصلی بچھاتے، کبھی تو بیٹے کی نگاہ جائے گی کہ ماں اور میرا ابا اٹھ کر نمازیں پڑھتا، کبھی تو بیٹے کی نگاہ جائے گی نا، کہ کبھی اٹھ کر دیکھے گا امی اٹھتی ہے رات کو مصلی بچھاتی ہے، ابو اٹھتے ہیں رات کو مصلی بچھاتے ہیں، یا عشاء کے بعد گھر میں آ کر تسبیح اٹھا لیتے ہیں، کبھی تو بچہ پوچھ لے گا بابا کیا پڑھتے ہو؟ اب جب بچے کو ہمت ہوگی، باپ کے ساتھ وہ بھی حضور پر درود پڑھے گا، وہ بھی تلاوت قرآن کرے گا۔ ایمان سے بتا، اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو صبح کو اٹھ کر اپنے بچوں کو بلا کر اپنے تکیے پر قرآن رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت جناب باقاعدہ قرآن اٹھا کر اپنے بچوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ڈائجسٹ اٹھائیں گے، رسالے اٹھائیں گے، ریموٹ اٹھائیں گے، دیگر بٹن ہلائیں گے، موبائل چلائیں گے، یہ سب ہمارے ہاں ہو رہے ہیں۔ ہاں اٹھتا نہیں تو قرآن نہیں اٹھتا، ہوتی نہیں تو تلاوت نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جاتی تو نعت پڑھی نہیں جاتی، تو پھر وہی بار بار میں عرض کر رہا ہوں، پھر کیسے ہم آم کے مزے لینا چاہتے ہیں، نچوڑ تو ہم جناب لیمو ہیں، تو جناب وہ کھٹا پن تو زندگی میں آئے گا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو سنو سنو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر مرنا۔ آپ فرماتے تھے ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ جملہ دیکھیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع جملہ، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا کر مرنا، بہترین تحفہ دے کے جانا۔ آقا پہلا کون سا؟ ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے مصطفیٰ جان رحمت کا پیار سکھانا، ان کے سینوں میں اپنے رسول کی حب ڈالا، حضور کا پیار ان کے سینوں میں ڈالنا، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے گھر والوں کا پیار بھی اپنی نسل کو سکھانا، وقراءۃ القرآن، اپنی نسل کو قرآن کی تلاوت سکھانا۔ یہ 3 چیزیں سکھا کر ہی مرنا، اور یہ 3 چیزیں جو تینوں ہم نہیں سکھاتے، نہ ہی بچوں کو عشق رسول، نہ عشق اہل بیت، نہ ہی قرآن کی تعلیم۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں گے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے نونہالوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ادب، اور انشاءاللہ دین کے حوالے سے اللہ کے حقوق بھی سکھائیں گے، حقوق العباد بھی سکھائیں گے، یہ ساری ترتیب سے باتیں اپنی نسل کو سکھائیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، پھر بندوں کی رشتہ داریاں سکھائیں۔ اسے دادا کہتے ہیں، اسے نانا کہتے ہیں، اسے چچا کہتے ہیں، اسے پھوپھی کہتے ہیں، اسے پھوپھا کہتے ہیں، ان کے حقوق بھی سکھائیں۔ پھر ادب میں معاشرت میں بھی سکھائیں، ظلم کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں۔ 5 منٹ ہی بیٹھ کر اپنے بچوں کو ایک ایک چیز کی تاریخ یاد کرائیں، نماز کی شرائط فرائض۔ انشاءاللہ ہمارا بیٹا کبھی کسی کا اس حوالے سے محتاج نہیں ہوگا، جیسے وہ جوانی میں قدم رکھے گا اپنے دین کا وہ انشاءاللہ خود ہی ماہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔